فکر و فن حضرت علامہ سید محمد امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں، ان کی بارگاہ ناز میں التماس کر رہا ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پر جلوہ فرما ہوں، تشریف لائیں۔ مجمع بڑی ہی شدت کے ساتھ منتظر ہے آپ کے زبان فیض ترجمان سے کلمات محبت سننے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور مبلغ اسلام، حضور قائد اہل سنت، حضور سرکار مفتی اعظم ہند، حضور حافظ ملت، فیضان اعلی حضرت دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چھوٹا والا مائک ہٹا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددِ قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز حضرت علامہ شفیق الرحمن صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی، وہ حضرت علامہ قمر عالم صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کی خوشی میں جمدہ شاہی کی عظیم علاقے میں انعقاد پذیر ہے۔ عزیز القدر مخیر قوم جناب حاجی وسیع الدین خان صاحب کے لخت جگر شہزادہ والا تبار کے عقد مسعود کے موقع پر یہ محفل جمدہ شاہی کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ پہلی مرتبہ میں آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوں، اور ویسے جمدہ شاہی کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کا عظیم قلعہ علیمیہ جمدہ شاہی کی شکل میں موجود ہے۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی آبروئے مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم یادگار اور ان کے اخلاص کا لگایا ہوا پودا جو تناور درخت کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کے ایسے پھل اور پھول ہے کہ اگر میں بہت بڑا عالم ہوتا، بہت بڑا خطیب ہوتا، بہت بڑا محقق ہوتا، بہت بڑا مدبر ہوتا، تو بھی علیمیہ جس سرزمین پر موجود ہے وہاں خطاب کرتے ہوئے میرے پیر نے کانپنا ہی تھا، اور میں نے اپنے آپ کو، اپنے قد کو چھوٹا ہی سمجھنا تھا، لیکن بہت کچھ ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ میں تو نہ ادیب، نہ خطیب، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی دانشور، اس کے باوجود میرے لیے عظیم امتحان کی گھڑی ہے کہ علامہ شفیق الرحمان صاحب قبلہ کے بعد اور علیمیہ کے اساتذہ سے پہلے مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر صرف اس نیت سے کہ میں اپنے بزرگوں کو سبق سنا کر آموختہ کی سند حاصل کر سکوں، کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ نکاح اور شادی خانہ آبادی کی خوشی میں
اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ کے سامنے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیہ کریمہ، جو عام طور پر خطبہ نکاح میں نکاح پڑھانے والا قاضی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 2 آیتیں ہمارے یہاں تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد پھر آگے اور تیسری آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور پھر اس کے آگے آپ اندازہ فرمائیں کہ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ ایک عقل انسان سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نکاح کے فضائل پر کوئی آیت پڑھی جاتی، ایسا تو نہیں کہ قرآن مقدس میں احکامات نکاح موجود نہیں ہے، بالکل موجود ہے، یہ بھی آیت کریمہ تو پڑھی جا سکتی تھی، اللہ اکبر، آیت کریمہ یہ بھی پڑھی جا سکتی تھی کہ اے ایمان والو، تمہیں پسند آئے جو عورتیں، ان سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، یہ آیہ کریمہ بھی تلاوت ہو سکتی تھی، اور دیگر احکامات جو ہے سورہ مومنون کے اندر یا اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر جس طریقے سے احکامات مزید موجود ہے، وہ ساری آیہ کریمہ کا جو ہے وہ ورد کیا جا سکتا تھا، پڑھی جا سکتی تھی، انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن عام طور پر خطبہ نکاح کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ آیتیں 3 آیتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اور جس کا آغاز ہوتا ہے، ایک آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، دوسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تیسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ زیادہ تر خطبہ نکاح میں یہی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اور بھی آیت کریمہ پڑھی جا سکتی تھی، اور بھی آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی، لیکن آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ کوئی چوتھی پڑھے تو کوئی حکم نہیں، ایک بھی پڑھ دے تو بھی کوئی معاملہ نہیں، لیکن پڑھنے والے 3 ہی پڑھتے زیادہ تر، اللہ اکبر، کیا پتہ چل رہا ہے؟ 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، تینوں کا تعلق ڈر سے ہے، تینوں کا تعلق خوف سے ہے، تینوں کا تعلق خشیت ربانی سے ہے۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ جس طریقے سے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے انسان کی زندگی کے بھی 3 دور ہے، ایک شادی سے پہلے کا دور، ایک شادی کرتے وقت کا دور، ایک شادی کے بعد کا دور۔ آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے اے ایمان والو، شادی سے پہلے بھی ڈرتے رہنا، شادی کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اکبر۔ شادی سے پہلے تمہارے وجود پر خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کرتے وقت بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کے بعد بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، اللہ اکبر۔ آئیے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ خشیت کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر لوگ جو جرائم کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں، دلوں کے اندر خشیت موجود نہیں۔ اگر آج جوؤں کے اڈوں کو کوئی آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے، اگر کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے، اگر آج اللہ اکبر کوئی سود کے دھندے کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، سارے جرائم کی جڑ یہ ہے اللہ کی خشیت کا دل میں نہ ہونا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، ہمارے یہاں عالم اس کو نہیں کہتے جو کسی بہت بڑے مدرسے کی سند لے کر آئے، بلکہ ہمارے یہاں عالم اس کو کہتے ہیں جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اگر عالم اللہ سے ڈرتا تو پھر فرقہ کیوں بناتا؟ اشرف علی بھی عالم کہلا رہا ہے، احمد رضا بھی عالم کہلا رہے ہیں، وہ فرقے پیدا کر رہا ہے۔ یہ پیغام اتحاد یوں دیتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت
ہوتے تو اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی، اور جب اللہ کی خشیت دل میں موجود ہوتی تو خدا کے محبوب کی بے ادبی کرتے نظر نہ آتے، خدا کے محبوب کی توہین کرتے نظر نہ آتے۔ پتا چلا ہر جرم کی وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا، اللہ کی خشیت نہ ہونا، دلوں سے خوف خدا کا نکل جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ پڑھ لکھ کر کے بم کیوں برساتے ہیں اللہ کے بندوں پر؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر بن کر کے کڈنی کیوں چراتے ہیں؟ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سامان میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے۔ پتا چلا جس دل میں خشیت ربانی بس جاتی ہے، جس دل میں اللہ کا خوف بس جاتا ہے، پھر وہ بندہ فرشتوں سے آگے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے، اللہ اس کے سر پر، اللہ رب العزت اس کے وجود پر، اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پتا چلا اللہ کا خوف ضروری ہے سدھرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ اللہ اکبر، جو بھی نبی تشریف لائے وہ ڈرانے کے لیے آئے، وہ خشیت ربانی کا زیور دینے کے لیے آئے۔ اب سنو تو گویا کہ خطبے میں پڑھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کہ شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا، شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا۔ اب کیا پتا چلا شادی سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بالغ ہو جائے یا کوئی بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، اب ہوتا کیا ہے، جوانی لاابالی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جوانی کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، جوانی کے اندر بہاؤ ہوتا ہے، جوانی کے اندر اللہ اکبر چلبلا پن ہوتا ہے، جوانی کے اندر آنے والے حالات پر جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی، سوچ میں گہرائی نہیں ہوتی۔ انسان نتیجے سے بے خبر ہو کر کے اپنی ساری خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا؟ آج کل حالات کیا ہے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، سیریل دیکھنے کی وجہ سے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، انٹرنیٹ کے جنگلات کے اندر گم ہونے کی وجہ سے آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سب کچھ کر کے اپنی حیا، اپنی غیرت، اللہ اکبر، اور وہ سب کچھ اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کو وہ لذت نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ زندگی نہیں ملتی، شادی کے بعد ان کو وہ خوشی نہیں ملتی۔ مطلب کیا؟ فلموں نے، سیریلوں نے، ناولوں نے، گندی فلموں نے، انٹرنیٹ کے جنگلات نے لوگوں کو اتنی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ چھوٹی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں، سب نہیں بلکہ کچھ کی بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات ہوتی ہے تو پھر بات کے طور پر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری قوم بگڑ گئی، واللہ ہرگز نہیں، آج بھی میری قوم دوسری قوم سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ہم آئے ہیں اصلاح کے لیے تو دل کی بات اگر دلبر سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ دل کی بات اگر دلدار سے نہ کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اجنبیوں میں تھوڑی دل کی بات کہی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کبھی زنا، کبھی بدکاری کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے۔ آیہ کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی اے نوجوان، اگر تو بالغ ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد تو زنا کے اڈے کی طرف
طرف نہ جانا، تو بدکاری کے اڈے کی طرف نہ جانا. کیا ہے یہ زنا؟ اب میں بار بار زنا کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ چھوٹے بچے اور بہنوں کا بھی خیال ہے. اب میں بدکاری کہوں گا تو بدکاری سے مراد آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جب دوسرے عنوان پر بدکاری کہوں گا تو اس سے مراد میری یہ ہوگی کہ مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا اور عورت کا عورت کے ساتھ غلط کام کرنا. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، زنا جیسی بدی کے قریب آج مسلم لڑکے اور لڑکیاں جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو فیشن کا نام دیا گیا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نبی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار فرما دیتا ہے، ان کو 6 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. نمبر 1، 3 مصیبتیں دنیا کی ہے، 3 مصیبتیں آخرت کی ہے. 2 منٹ کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے میرے نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سن لے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کے چہرے کی رونق ختم کی جاتی ہے، اس کے چہرے کا نور ختم کیا جاتا ہے. آج پوچھنا چاہتا ہوں، کل کا ہمارا 50 سال پہلے کا جوان 18 سال کی عمر میں اس کا چہرہ دیکھو تو کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگتا تھا. اس کے رخسار ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کسی لالا نے مسکرایا ہو. اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر لالے یمن کی سرخی یاد آتی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اللہ اکبر نرگس کے پھول یاد آتے تھے، اس کے چلنے کو دیکھ کر ہرن کا چوکڑی بھرنا یاد آتا تھا. کیا ہو گیا؟ برا ہو زنا اور بدکاری کا. آج یہ سنی سنی آنکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ عجیب سے اللہ اللہ الجھے ہوئے بال اور یہ بے رونق چہرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی وحشت میں مبتلا ہے، جیسے کسی قبر سے مردے کو نکال کے لایا گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج سب سے زیادہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کسی چیز پہ خرچ کر رہے ہیں تو کاسمیٹک آئٹم پر خرچ کر رہے ہیں. بہت زیادہ حسن پہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زیادہ بیوٹی پہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، سن لو، اگر زنا کرتے رہو گے تو کروڑوں روپیوں کا میک اپ بھی تمہیں وہ حسن نہیں دے سکتا. پاک دامن بنتے چلے جاؤ، خدا تمہارے چہرے کو جگمگاتا رہے. زمین کے اوپر بھی چہرہ جگمگائے گا، جنازے میں بھی چہرہ جگمگائے گا، قبر میں بھی چہرہ جگمگائے گا، اور میدان محشر میں وضو کی برکتوں سے چہرہ چودھویں رات کی طرح جگمگاتا نظر آ جائے. خوبصورت بننے کا خواب دیکھنے والوں، اچھے صابن خوبصورت نہیں بناتے، اچھے کریم خوبصورت نہیں بناتے، قیمتی اور مہنگے فیس واش خوبصورت نہیں بناتے، بلکہ فیس واش کتنا بھی استعمال کرو کچھ نہیں ہوگا. نگاہوں کے اندر حیا پیدا کرو، اس طرح سے جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں پر حیا کا پیرا بٹھا کے دے. اللہ تیری آنکھوں میں بھی چمک دے گا، تیرے چہرے پر بھی چمک عطا فرمائے گا. تو زنا کی وجہ سے چہرے کی چمک جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، چہرے کی چمک اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول غیب دا نبی سچے سچے صادق و مصدوق فرماتے ہیں اللہ اس کی رزق میں کٹوتی کر دیتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. آج دولت کے لیے سعودی تک جانے والوں، دولت کے لیے دلی اور کلکتہ تک کا سفر کرنے والوں، دولت کے لیے دبئی تک کا سفر کرنے والوں، اپنے وطن کو چھوڑ کر دولت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اگر زنا سے تمہارا رشتہ قائم ہے تو غیب دا نبی قاسم نعمت فرما رہے ہیں کہ جس نے زنا کیا اللہ اس کی روزی میں تنگی پیدا کرتا. روزی تنگ ہوگی،
روزی میں تنگی ہوگی، اور تیسری چیز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر کو بھی شارٹ کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے۔ چہرے کی رونق گئی، رزق سے برکت گئی، عمر کم ہو گئی۔ اور آخرت میں جو تین اس پر مصیبتیں ہیں، نمبر ایک، اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا، اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، اور وہ دائمی طور پر عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ دائمی سے مراد بہت دیر تک، بہت لمبی مدت تک، بہت دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور عذاب بھی کیسا؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو سب کا حال برا ہوگا، لیکن وہ زانی، وہ بدی اور بدکاری کرنے والے جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی، آگ کی زنجیر۔ اگر کوئی پولیس والا جیل کی کڑیاں پہنا دے جو لوہے کی ہو تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ منہ چھپا لیتے ہیں، لوگ سر نہیں اٹھاتے۔ نادان جیلوں کی زنجیروں سے اتنا شرماتا ہے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوگی۔ آج کسی ہیرو اور اداکار کی نقل کرتے ہوئے، اور اگر میری بہنیں بھی اس بلا میں مبتلا ہیں، یقیناً وہ ایسی تو نہیں ہے، لیکن ان سے بھی اللہ اکبر دل سے فریاد کرتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری بہن، تو صنف نازک کہلاتی ہے، اگر تجھے اگربتی کا چٹکا لگ جائے تو تو بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ پیاز کے چھلکے، اللہ اکبر، پیاز کے چھلکے کاٹتے ہوئے یا پیاز کاٹتے ہوئے اگر تیری انگلی چھری سے کٹ جائے تو تو کتنا چیخ پڑتی ہے۔ اے میری نادان بہن، تو نے کسی فلم کی اداکارہ کو، سیریل کی اداکارہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر اگر تو نے بھی کسی سے آنکھیں لڑا لی ہے، تو نے بھی کسی سے رابطہ استوار کر لیا ہے، تو بھی معاذ اللہ حیا کے پردے سے نکل کر بے پردگی کی طرف جا رہی ہے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اکبر، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہوگی۔ اگر یہ کوئی مقرر کہتا تو شاید ہم اس پر مبالغہ کا الزام لگا دیتے، کسی جلسے کا ناظم کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا لیتے، اگر یہ کوئی سیاسی لیڈر محض کہتا تو ہم کہتے کہ یہ ڈرا رہا ہے، لیکن یہ وہ فرما رہا ہے جو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ میرے آقا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے نازک سے وجود پر تمہیں رحم نہیں آتا؟ او نادان، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا تمہیں اپنے جسم سے بھی محبت نہیں؟ مئی کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں کے بنی ہوئی زنجیریں جب زنا کی وجہ سے ہاتھ میں ڈالی جائے گی، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بدکاری کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں کے اندر اللہ اکبر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں پیروں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، آگ کا بنا ہوا کرتا، آگ کا بنا ہوا لباس ان بدکاری کرنے والوں کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کرتے کا حال یہ ہے جو جہنم کی آگ سے بنا ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ جل کر کے سرمے میں تبدیل ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی اپنے جسم میں؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ قوت آ گئی اپنے جسم میں؟ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ فلم کی ہیرو کی طرح زندگی گزار کر، فلم کی اداکارہ کی طرح لڑکیاں زندگی گزار کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ حال ہوگا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے اور آپ کی آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حال یہ ہوگا، اس کی کیفیت یہ ہوگی، جنہوں نے زنا کیا ہوگا کہ اللہ اکبر ان کی شرمگاہوں پر آگ
آگ بھری جائے گی. اللہ اکبر. ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے آنکھ رو پڑتی ہے. آنکھ میں پیاس کی اگر اللہ اکبر وہ ننھے سے باریک باریک ذرات پیاس کاٹتے وقت چلے جائے, آنکھ بے چین ہو جاتی ہے. آنکھ میں دھول چلی جائے, آنکھ لال لال ہو جاتی ہے, آنسو بہانے لگتی ہے. ہائے ہائے, زنا کرنے کے بدلے میں, بدکاری کرنے کے بدلے میں جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, اس وقت انجام کیا ہوگا, اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. مگر یاد رکھنا, بڑی معذرت کے ساتھ, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا, اور جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. فاروق اعظم نے اس آیہ کریمہ کو سن کر گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. 3 مہینے تک بخار اور بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, ان کی خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے. اور جس قوم کا حال یہ کہ وہ فجر کی نماز بھی زندگی بھر کبھی نہیں پڑھتے, او یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. ہم تو رسول اللہ کے دیوانے, ہم حضور کے عاشق. میں کہتا ہوں اگر میں کچھ کہوں تو تمہاری نظر میں برا ہوتا ہوں, لیکن آؤ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پوری رات سوتا ہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. حضور فرما رہے جو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے پوری رات سوئے, حضور فرماتے وہ جھوٹا ہے. جو صبح کو فجر میں بھی نہیں اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. عاشقوں کی تو پہچان یہ ہے, اپنے جیسے انسان سے پیار ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی. ہمیں محبوب خدا سے کیسا عشق ہوا ہے کہ فجر میں اپنی نیند نہیں کھلتی. ٹرین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی, پلین پکڑنا ہے تو برابر نیند کھلے گی, بچے کو اسکول اور ٹیوشن پہنچانا ہے برابر آنکھ کھلے گی, فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. کتنا سادگی کے ساتھ بہانا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم چیٹنگ کریں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ تم عاشق نہیں ہو, کیونکہ میں نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا. سب سے بڑا مجرم اور بد عمل تو میں ہی ہوں, میں کسی پہ کیا انگلی اٹھا سکتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی, وہ عذاب کی آیتیں سن کر 3 مہینے تک بیمار ہے, اور ہم عذاب کا ذکر سن کر کے ہنستے ہیں. مولانا ہم کو ڈرا رہے, مولانا ہم کو ڈرا رہے, کیا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ مولوی صاحب اتنا نہ ڈراؤ. یہاں مجھے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کا ایک جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, خدا کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جیسے وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے جنت دے سکتا ہے, ویسے وہ قادر بھی تو ہے, زہر پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے خدا کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا, اور خدا کو کریم جان کر تو گناہ کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کی صفت رحیمی کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے, اس کی صفت عفو کا تو کتنا مذاق اڑا رہا ہے. سن لو, اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا, اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا. تو ڈر نہیں لگتا. وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے, اللہ کے رسول فرماتے آنکھوں کے اندر آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. یہ کہ تو زنا کرتا تھا, بعض تو ایسے بھی بدماش وہاں ہوں گے, اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہیں مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ فرمائے گا اس کی زبان کو چپ کرو. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. زبان چپ کر دی جائے گی اور کلام کریں گے اس کے اعضاء. پھر ہاتھ کہے گا مولا میں نے تو حرام پکڑا تھا,
چل کر گیا تھا. ران کہے گی میں نے زنا کیا تھا، آنکھ کہے گی میں نے پاپ کیا تھا. اللہ فرمائے گا فرشتے دو فرشتے، ایک فرشتہ کہے گا میں نے لکھا تھا، میں نے سنا تھا. اللہ فرمائے گا بندے میں تیرا ہر گناہ جانتا تھا لیکن میں نے پردہ پوشی کی تھی. زمین کہے گی میں نے تو دیکھا تھا. اللہ فرمائے گا اس نے میری پردہ پوشیوں کے باوجود توبہ نہیں کی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اس وقت ناکامیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور قوموں کی طرح ہم نہیں ہیں. یہ تو زنا کی بات ہوئی. دوسری بدکاری جو قوم لوط کا عمل لوگ کرتے وہ تو اور اس سے برا ہے عذاب کے اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو شیطان خدا کا غضب دیکھ کر وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے اللہ کے غضب کو دیکھ کر. اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ ابھی آسمان زمین پہ گر پڑے گا اس گناہ کی وجہ سے. آسمان زمین پہ گر پڑے گا، آسمان کے کنارے لرزنے لگتے ہیں. قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گرے. فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کے قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب زمین کے اوپر کوئی مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ بدی کرے تو اس وقت اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کے. اسی لیے فرمایا گیا جو اس فعل بد میں مبتلا ہوگا وہ کہیں بھی مرے گا اس کی قبر سے اس کو نکال کے وہاں لے جا کر پھینک دیا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے ڈرو، مطلب شادی سے پہلے ڈرو، پاک دامن رہو. لڑکے بھی رہے لڑکیاں بھی رہے. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں علامہ عثمان ابن حسن، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. دیکھو جوانی دیوانی ہی ہوتی ہے لیکن اگر دونوں میں کوئی ایک اللہ سے ڈرے تو لڑکیاں بھی پھسل نہیں سکتی، لڑکے بھی پھسل نہیں سکتے. شادی سے پہلے پاک دامن رہو. ایک بات یہ بھی کہوں، جو شادی سے پہلے پاک دامن رہے گا اگر مرد ہے تو اللہ اس کو پاک دامن بیوی دے گا، اور عورت ہے تو اللہ اس کو شوہر بھی پاک دامن دے گا. اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو توبہ کر لی تو بھی اللہ پاک دامن دے گا، اور توبہ نہیں کی ذمہ دار تم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اہل علم کے لیے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کہہ دیا گیا جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا پائے. کسی کی تھالی جھوٹی کرے گا، کسی کا برتن جھوٹا کرے گا، تجھے بھی جھوٹا ہی برتن ملنا ہے، جھوٹا برتن تجھے بھی ملنا ہے. یاد رکھنا، اس سے بڑھ کر کیا کہوں. لیکن سچی جو توبہ کر لے اللہ توبہ کا قبول کرنے والا. صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کیا دیکھو پہلے کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی، آج تو ذرا سے کسی کے حسن کی تعریف کر دیا ایسے بھولی بھالی کہ سب کچھ لٹا بیٹھی الا ماشاءاللہ. علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ حسن نام کا ایک جوان گھر والوں نے کہا بیٹے جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ. بازار گئے، دیکھا خوبصورت سی لڑکی ہے. اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی حسن کی تعریف کرتی. حسن کی تعریف کی. اس لڑکی نے کہا اے جوان اللہ سے ڈر. حسن کہتے ہیں میں اس کے حسن میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اللہ سے ڈر یہ جملہ میرے دل پر کوئی اثر نہ کر سکا کیونکہ میں سمجھ بھی نہ سکا، اتنا ڈوب چکا تھا. دریائے حسن میں ایسا غوطہ تھا کہ مجھے خیال ہی نہ کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے. میں نے کہا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت. اس نے کہا رک میں تیرے حسن تیری محبت کا بھی علاج کرتی ہوں. گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا اے لڑکے، ابھی ایک لڑکی کا کہ حسن اور آنکھوں کی تو نہیں تعریف کی؟ کہا میں نے کہ میں خوش تھا کہ محبت کا پہلا تیر نشانے پہ جا کے لگا. تو کہا کہ اس نے تجھے تحفہ دیا. میں نے جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی، اس سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ چٹھی ہے. چٹھی دیکھا تو اس پہ لکھا تھا اے لڑکے
تو نے کہا میری آنکھیں خوبصورت ہے، مطلب یہ کہ میری خوبصورت آنکھیں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے، یہ میں نے آنکھیں کاٹ کے تجھے بھیج دی، مجھے بھول جانا، میں اندھی بن کے رہ تو سکتی ہوں لیکن پاپی بن کے نہیں رہ سکتی، یہ آنکھیں اٹھا جا، اب مجھے کبھی یاد نہ کرنا۔ حسن کہتے ہیں میں رونے لگا، یا اللہ میرے ایک فکرے نے، میرے دو فکروں نے کسی کو اندھا کر دیا، کسی کی زندگی ویران کر دی، اب اتنی خوبصورت لڑکی اندھی ہو گئی، اس کے ساتھ کون رشتہ کرے گا، کون نکاح کرے گا؟ ایسے میں یہ سوچتے ہوئے گھر آیا، روتا رہا، روتے روتے خیال آیا حسن یہ کیسی توبہ ہے کہ دل دکھاؤ بندوں کا، معافی مانگو اللہ سے، یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ اللہ سے معافی بھی مانگ، جس کا دل دکھایا، جس کا نقصان کیا، اس سے بھی معافی مانگ۔ میں اس کے گھر کی طرف گیا تو دیکھا جنازہ اٹھ رہا تھا، لوگ سوگوار تھے، لوگ غم میں ڈوبے تھے۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا یہ کسی بزرگ کا نہیں، یہ قوم کی باغیرت بیٹی کا جنازہ ہے۔ سنا کسی منچلے نے اس کے حسن کی تعریف کر دی، اس نے غیرت میں آ کر کے آنکھ کاٹ کر کے بھیج دیا اس کو، آنکھ کاٹ کر دے تو دیا جذبات میں، لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں جان دے دی، دم توڑ دیا، اسی بیٹی کا جنازہ اٹھا۔ حسن کہتے ہیں کہ حسن تیرے فکروں نے کسی کی آنکھ نہیں کسی کی جان لے لی۔ اس دن حسن نے عہد کیا مولا توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی لڑکی تو لڑکی، کسی لڑکے پر بھی میں جان بوجھ کر نظر بھر کے نظر نہ ڈالوں۔ اور جب توبہ کی تو پھر توبہ کے بعد مولا علی جیسا پیر استاد اور مربی نصیب ہوا، اور پھر اسی ہستی کو لوگوں نے سیدنا امام حسن بصری کے نام سے جانا۔ عثمان ابن حسن نے کہاں تک انصاف کیا میں نہیں جانتا، لیکن ان پر اعتماد کرتے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی۔ قوم کی بیٹیاں کل تک اتنی باغیرت تھی کہ کسی بیٹی کی استقامت کسی جوان کو ولایت کی منزل تک لے جانے کے لیے کافی ہو رہی تھی، اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ کوچنگ میں جا رہی بے پردہ، کالجوں میں جا رہی بے پردہ، ڈگریاں لینے کے لیے بے پردہ۔ میں نے کہا آگ لگے ایسی ڈگری کو، آگ لگے ایسی ترقی کو جو اسلامی غیرت اور حمیت کی قربانی دینے کے بعد ملے۔ ساری ڈگریاں بعد میں ہیں، رسول اللہ کی وفا کی ڈگری پہلے ہے، حیا پہلے ہے، غیرت پہلے ہے۔ بلکہ میں تو مسلمانوں سے کہتا ہوں اگر تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہو کر تعلیم حاصل کرے تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ جتنا عرس میں تم قوالوں پہ لٹا دیتے ہو، اگر اتنی رقمیں بچا لو، جو اپنے بچوں کی شادیوں میں تم منگنی پر فضول خرچیاں کرتے ہو، 10 لاکھ کے کوئی حیدرآباد میں، کوئی دلی میں، کوئی بنگلور میں، کہاں 10 15 لاکھ کے صرف ہال کرتے ہیں۔ کاش کہ اگر یہ رقمیں بچ جائیں، عرس کی فضول خرچی، شادیوں کی فضول خرچی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایڈ کر لے مجھے معاف کرتے ہوئے، چونکہ میں علیمیہ کے دامن میں کھڑے ہو کر کے مبلغ اسلام کے لگائے ہوئے درخت کے نیچے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے حق بات کی تائید کی جائے گی، مجھے روکا ٹوکا نہیں جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں عرس کی فضول خرچی بھی ختم ہو اور شادیاں کی فضول خرچی بھی ختم ہو، لیکن جلسوں کی فضول خرچیاں بھی ختم ہو اور اس کو تعلیمی اداروں پر لگایا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کہتا ہوں علیمیہ جیسے ایک نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں اداروں کی بہاریں نظر آئیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت معاشرہ۔ مجھے پتا ہے میرے جیسا آدمی عرس اور شادی پر تو بول جاتا ہے، جلسے پہ اس لیے نہیں بولتا کہ جلسے سے میرا تعلق ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے جلسوں کی فضول خرچی پہلے ختم نہیں کی تو شادی اور عرس کی فضول خرچی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جلسے میں بولنے والا باعمل نہیں ہوگا۔ جب وہ خود کہے گا کہ مجھے جب تک 50,000 میرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالو گے میں نہیں آؤں گا، تو دین بیچنے والوں نے پھر انقلاب کون سا بپا کرنا؟ انقلاب تو مبلغ اسلام عبدالعلیم جیسے بے نفس لوگوں سے آتا ہے، انقلاب تو
नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मतलब मुराद ना लिया जाए कि जो उलमा और खुतबा घरों में रहते हैं वो कोई चिड़िया कौवे ऐसा हरगिज़ मफ़हूम मुख़ालिफ मुराद न लिया करें। लेकिन अगर दीन बेच करके घर बनाना पड़े तो फिर वो चिड़िया कौवों का काम है। हाँ, लेकिन अगर कुदरत अता कर दे तो फिर बात दूसरी है। हाँ, मगर देखो अब्दुल अलीम सिद्दीकी का नतीजा बता रहा है मुबल्लिग इस्लाम का कि जमीन पे खुद का घर नहीं बनाया, फिर आखिरी में खुदा ने कैसा कयामत तक के लिए ठिकाना अता कर दिया कि अगर आज मुझसे कोई पूछे कि अल मुबल्लिग इस्लाम कहाँ है तो मैं कहूँगा किसी के बारे में यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन जो जन्नतुल बकी में सो है उनके लिए तो कह सकता हूँ कि वो जन्नत में अभी भी जब माँ के कदमों में जन्नत है तो रसूल के कदमों का आलम पूरा बकी नबी के कदमों में रसूलुल्लाह के कदम, ये सिला वफाओं का उनको मिलता है जो खुलूस के साथ। तो मेरी गुजारिश है कि जलसों की फजूल खर्ची भी बंद की जाए। कोई जरूरी नहीं है कि इतनी दूर से मिनुल कादरी ही को बुलाया जाए, मस्जिद का इमाम भी खिताबत है। आप, मैं तो ये कहता हूँ गवैयों को बुलाते हो 50-50 हज़ार देते हो और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के लिए तुम्हें बुखार आता है और फिर कहते हो ये 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का मौलवी। जज आ जाए तो शादियों में उठ के खड़े रहते हो, वकील आ जाए तो खड़े रहते हो और इमाम के लिए तवज्जो भी नहीं करते क्योंकि वो 2 कौड़ी का मौलवी है। कभी पता किया मौलवी का मतलब क्या होता है? मौलवी का मतलब होता है लुगत में मौला वाला, उसको अल्लाह वाला भी कहता है और 2 कौड़ी का भी कहता है। जो अल्लाह वाला होगा वो 2 कौड़ी का कैसे होगा? मैं तो लोगों से कहता हूँ गुस्से में तो नहीं आता, लेकिन यहाँ मुझे गुस्सा आता है कि तेरी माँ तेरे बाप पे हलाल न हुई होती अगर इस मौलवी ने इजाब व कबूल कराने का एहसान न किया होता। तेरा बाप कब्र में सुकून से सोने के काबिल न हुआ होता अगर इसी मौलवी ने नमाज जनाजा न पढ़ाई। कितनी अफसोस की बात है, 4-6 चुनिंदा शेर सुनने के लिए हम 50-50 हज़ार देते हैं, लेकिन महीने महीने भर मेहनत करने वाले फजर वही, जोहर वही, असर वही, मगरिब वही, मकतब वही, अजान बच्चों के कान में वही, जनाजा वही। जब ये कहते हैं तो मेरे कुछ दोस्तों को गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ याद रखना जब तक हक नहीं बोलोगे उस वक्त तक हक तक पहुँच नहीं सकते। तो शादी की फजूल खर्ची भी खत्म हो। और जहां तक उर्स से कुछ लोग कहते हैं उर्स के मुखालिफ है, वल्लाह कभी नहीं। उर्स हम सुन्नी ही का मुकद्दर है, लेकिन जितना गौसपाक ने किया, गरीब नवाज ने किया, महबूब इलाही ने किया, मखदूम अशरफ हमारे मखदूम समदानी ने किया, जो बातें हमारे बुजुर्गों ने रवा रखी बस वो है। बाद में जो तुम ऐड कर रहे हो सिवाय मजाक बनने के कुछ और नहीं। इसलिए कि अल्लाह वालों की मोहब्बत जितना वो लोग जानते थे उतना हम नहीं जानते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जलसों की भी मैं तो देखता हूँ कि अभी यहाँ तो देख रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, पता शायद ऐसा ही हो जैसा देख रहा हूँ, वरना एक जलसे में ऐसा होता है कमेटी के अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग खतीब को हार पहनाए। अगर एक हार 50 रुपए का भी हुआ तो 100 लोगों ने जो हार एक खतीब को पहनाए कितने हो गए? और मोहल्ले के अंदर अभी भी कोई बेवा ऐसी है कि जिसको ओढ़ने के लिए फटे दुपट्टे के सिवा कुछ नहीं है ना? हदीस पाक में आता है कि जब यतीम और बेवा आह भरते हैं तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, हमें तालीम के नाम पर आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। लोग कहते हैं हम अपने कॉलेजों में तुम्हारी बेटियां नहीं पढ़ाएंगे। आप ये कहिए हम इतने कैपेबल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपनी बेटियों को दूसरों के यहाँ भेजेंगे नहीं इंशाअल्लाह, लेकिन हमें इस पर प्लान करना होगा। और लोग कहते हैं मुसलमानों के पास माल नहीं है, मैं कहता हूँ वल्लाह हरगिज नहीं। सुन्नी कौम के पास तो अल्लाह ने दिया भी है। और एक बात ये कहता हूँ, सुन्नी कौम जितना कुर्बानी देने का जज्बा रखती है उतना किसी कौम के अंदर जज्बा नहीं है। बस बात इतनी है, अब लेने वालों की दयानतदारी पर है कि लेने वाले दयानतदारी के साथ खर्च कहाँ करते हैं। बस बात इतनी है।
مسلمانوں آؤ کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ فکر کریں، کچھ خیال کریں. یاد رکھنا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا. مجرم کوئی بھی ہو، میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، علیم یہاں کے لگے ہوئے اس درخت کے سائے میں کہہ رہا ہوں، اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوتا ہے، اللہ اس کو جرائم کی سزا یہ دیتا ہے کہ صرف ہفتے کے دن نبی کے بیٹوں نے، میں تشریح کے ساتھ بات کروں، سنیچر کے دن نبی کے بیٹوں نے مچھلی کا شکار کیا. اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر کے بتا دیا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی مجرم ہوگا تو ہم سزا دیں گے. لوگوں کے تو نبی کے بیٹے ہونے میں آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیے، ان کا نسب نامہ قرآن بیان کرتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو. یعقوب تو نبی تھے نا علیہ السلام. یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے چہرے مسخ کرنے کی بات کہی گئی، اور ہمیں عبرت کے طور پر یہ تعزیانہ دیا گیا. اگر بنی اسرائیل آل پیغمبر مجرم ہو جائے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے جا سکتے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ بالکل سچی سچی بات ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں غوث پاک سے وابستہ ان کا مرید اور غریب نواز سے وابستہ ان کا مرید ہوں، میرے عزیز، پیری مریدی اس وقت کام آئے گی جب آپ مرشد کے نقش قدم پہ چلو گے. آپ نے کوئی اور راستہ ایجاد کر لیا تو آپ یاد رکھنا، ان لوگوں کو نبی کی اولاد ہونا کام نہ آیا. حالانکہ خاتم النبیین کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہاں پھر اعلان ہے الا نسبی و سببی، اس کو کوئی یہاں چسپا نہ کرے. لیکن اولاد بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آل یعقوب کو سور اور بندر کی طرح کیا کہ نہیں کیا؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، یہاں تو ایک بات اور نکھر کر آتی. تفسیر اٹھا کر دیکھیں، بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے تھے. 3 گروپ ہو گئے تھے. نمبر 1، ایک گروپ وہ تھا، کون سا گروپ تھا وہ؟ ایک گروپ تھا شکار کرنے والا مجرم، دوسرا گروپ تھا شکار نہ کرنے والا، تیسرا گروپ بیچ کا تھا، وہ شکار نہیں کرتا تھا. لیکن یہ جو پہلا گروپ تھا، آپ اس کو آج کے دور کے حساب سے اپنے ذوق پر یہ کہہ سکتے یہ کٹر لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ کٹر لوگ تھے. کہا تم شکار کرتے ہو، جاؤ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سلام کلام سب بند. وہ مجرم تھے، یہ کٹر تھے. بیچ والا صلح کلی تھا، کہا ہم شکار نہیں کریں گے لیکن تم سے سلام کلام اور میل جول بھی بند نہیں کریں. تو اس کٹر گروپ نے کہا تم بھی جاؤ، ہم تمہارا بھی کاٹ کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن آپ کو حیرت ہوگی جب دونوں کو الگ کر دیا تو جو مجرم گروہ تھا وہ تو سور اور بندر کی طرح ہوا، لیکن جو صلح کلی تھا وہ بھی سور اور بندر کی طرح ہوا. حالانکہ وہ مجرم نہیں تھا بظاہر، کیونکہ وہ شکار نہیں کرتا تھا، مگر جو شکار کرتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور اس کی اس گندگی سے وہ نفرت بھی نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو، توجہ، گناہ نہ کرو اور گنہگار کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اس کا گناہ کو برا نہ جانو، تو تم بھی گناہ کرنے والے کی طرح. لیکن اب یہ نہیں، یہ صلح کلی نہیں جس کو آپ نے بہت عام گالی بنا رکھا ہے. صلح کلی کا مطلب وہ کہ جو سب کو صحیح سمجھے. ہاں، سب سے بدترین فرقہ دنیا کا صلح کلی ہے، کیونکہ شیعہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے. غیر مقلد اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے. دیوبندی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے. سنی بھی الحمدللہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، سب کو ناحق سمجھتا ہے. لیکن صلح کلی ایسی بیماری ہے جو سب کو حق پہ سمجھتا ہے. تو اب جب تک آپ کو یہ تحقیق سے پتہ نہ ہو جائے کہ یہ بندہ سب کو صحیح سمجھتا ہے، اس وقت تک آپ اس کو صلح کلی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ اس کو صلح کلی کہو گے تو سمجھنا پھر انجام کیا ہوگا. میں تو صوفیہ کا غلام ہوں، میں کوئی دارالافتاء لے کر کے نہیں بیٹھا. اگر آپ کو بات کرنا ہے تو یہ بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں کہ جب کفر کی بدترین قسم کا نام صلح کلی ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ندوہ کے موقع پر کہ بدترین بیماری ہے یہ. تو پھر پوچھیں نا کہ جب اتنی بدترین گالی آپ کسی سنی کو دیتے ہیں تو پھر آپ کس خانے میں رکھے جاتے ہیں؟ اس کا خیال کریں. آپ پوچھیں ان فقہاء سے، مفتیان کرام سے، اگر وہ لوگ
जो अपने जलसों में शेर पढ़ते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। अगर आप उनको भी सुलह कुल्ली कह रहे हैं तो इसका मतलब आप कितना बड़ा जिगर कर रहे हैं और अब अपनी आखिरत का कैसा जनाजा निकाल रहे हैं। याद रखें, आप बात करें तो संभल करके करें, इसलिए कि आपके मुंह में जबान है लेकिन एक दिन कुदरत की अदालत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था, मैं बात खत्म करूं इसलिए कि बात करने को दिल चाहता है, क्योंकि सबक सुनने वाले लोग अगर इतने बाशौक हों तो फिर सबक सुनाने का अंदाज भी कुछ निराला होना चाहिए। लेकिन मुझे 12 बजे मिंबर छोड़ देना है, तो अव्वल चीज निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहो। एक होगी निकाह करते वक्त भी अल्लाह से। अब निकाह करते वक्त अल्लाह से डरने का क्या मतलब, अब उसको भी थोड़ा सा सुनो। मतलब रिश्ता तय करो, रिश्ता तय करने से लेके निकाह की तकरीबात तक बिदअत ना हो, खुराफात ना हो, सुन्नतों पर अमल हो, और अल्लाह ने जहां जहां खर्च करने से मना किया उससे रुको, और जहां हुक्म है वहां खर्च करो, या जहां इजाजत है खर्च करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं सबके यहाँ जाके वलीमा खाएंगे और खुद के बेटे का वलीमा नहीं करेंगे, बोलेंगे कि सादगी से निकाह करना सुन्नत है। हालांकि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 11 वलीमा फरमाए खुद के। कोई वलीमा पनीर पर भी फरमाया, कोई वलीमा सत्तू पे भी फरमाया, कोई वलीमा खजूर पर भी फरमाया। लेकिन जब हजरत ज़ैनब के साथ निकाह हुआ आसमानों पर, जब वलीमा फरमाया तो फिर बकरी ज़बा करके बकरी का सालन और रोटी बनाई और फिर पूरे मदीने के सहाबा को बुला करके खिलाया। अब गोया के बताया तेरे हालात जैसे हो उसके मुताबिक वलीमा कर। अगर तू बहुत पावरफुल और कैपेबल नहीं है तो सत्तू खिला के भी कर सकता है, पनीर खिला के भी कर सकता है, खजूर खिला के भी कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने अगर तुझे दौलत दी है तो फिर सैयदुद्दाम बकरी का गोश्त का सालन भी बना और फिर जितनों को बुला सकता है उतनों को बुला कर, ये भी होना चाहिए। वरना लोग क्या करते हैं, दरअसल माजरत के साथ ये है कि बदअकीदों ने बहुत दीन की शक्ल बिगाड़ी। वो तो कहते ही है बेचारे कि रसूलुल्लाह बहुत गरीब थे बेचारे, वो इसीलिए पेट पे पत्थर बांधते थे। इन बेचारों को क्या समझ में आता है, जो बेचारा उनको कहते हैं जो सारे बेचारों का चारा है। और खुदा की इज्जत की कसम, रसूलुल्लाह से बढ़कर अल्लाह की कायनात में, खुदा की मखलूक में हुजूर से बढ़कर ना कोई मालदार हुआ है, ना कोई होगा, ना हो सकता है। इसलिए कि मेरे इमाम कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रब। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में। हुजूर से बढ़कर कोई मालदार नहीं। उठाकर सही सीरत पढ़ ले, जाहिरी जिंदगी में भी जितनी जमीनें रसूलुल्लाह के पास थी किसी के पास नहीं। एक एक साहिल को जंगल भर भर के बकरियां दे रहे हैं। साहिल आकर के कहता है लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद माला माल कर दिया कर। आप बताएं जंगल भर एक बकरी देना, आज के मालदार जिनकी फैक्ट्रियां चलती है वो जल्दी किसी साहिल को बकरी उठा करके नहीं देते, हुजूर जंगल भर भर कर देते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी पेवन वाला लिबास भी पहना, फिर सीरत उठा के देखें, कभी कभी 27 ऊंट देकर एक जुब्बा भी खरीदा। हुजूर के यमनी जुब्बे भी थे, यानी यमनी जुब्बे का मतलब ये कि विदेशी मुल्क के जुब्बे भी हुजूर पहन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मगर फिर पेवन वाला क्यों पहना? पेवन वाला इसलिए पहना कि मुझ जैसे गरीबों के लिए सुन्नत हो जाए, और यमनी जुब्बे इसलिए पहना कि अल्लामा शफीकुर रहमान जैसों के लिए भी सुन्नत। भाई मेरी गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा डाल दिया। अमीनुल कादरी फटा हुआ पहन के आए तो कोई गुर्बत का मजाक ना उड़ाए, बल्कि कह के देखो कितना प्यारा बंदा है, महबूब की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और अल्लामा शफीकुर रहमान कीमती पहन के आए तो कोई मगरूर ना कहे
کہے کہ کتنا پیارا بندہ، یہ بھی سنت پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ نبی جیسے غریبوں کے نبی ہے ویسے وہ مالداروں کے بھی۔ حضور نے دونوں کے لیے سنت بنا۔ ستو پہ ولیمہ اس لیے کیا کہ غریبوں کے غربت میں سنت کا پردہ آ جائے، اور بکری کا گوشت کھلا کے ولیمہ اس لیے کیا کہ مالداروں کو بھی اسوہ نصیب ہو جائے۔ تو کرتے وقت، نکاح کرتے وقت اللہ سے بینڈ باجا نہیں بجانا، ڈی جے نہیں بجانا، پٹاخے نہیں پھوڑنا، پٹاخے نہیں پھوڑنا۔ لوگ کہتے ہیں پٹاخے اس لیے پھوڑتے کہ نکاح کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اعلان بچا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید تم بتا رہے ہو جیسے جہاں سے لائے ہو وہیں خرچہ کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ لوگوں کے دلوں کو آگ لگا لگا کر کے کمایا ہے، تو اب یہاں بھی آگ لگ رہی ہے۔ ایسا مت کرو، اپنے مال کو آگ نہ لگاؤ۔ پٹاخے کا ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ ایسا نہیں ہونا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دل جلتا ہے، لوگ تب تو میلاد النبی میں ہی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ رحمت للعالمین کی آمد کے وقت یہ خرافات، علماء اہل سنت نے کبھی خرافات کی نہ تائید کی ہے نہ کر سکتے۔ جتنا شریعت اجازت دیتی ہے کہیں بھی اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ مت کرو۔ جتنا بزرگوں نے اجازت دی اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ مت کرو۔ پھر بیٹی کا رشتہ بھی کرو تو میں بیٹے کا رشتہ بھی کرو۔ دیکھو اللہ سے ڈرتے تھے۔ ایک بات کہتا ہوں، آج ہر آدمی رٹ لگاتا ہے بیٹیا کو رشتہ نہیں آتا، بیٹے کو نہیں آتا۔ دیکھیں کیوں پڑے ہوئے ہو کہ برادری میں آئے تو دیں گے، کیوں پڑے؟ مسلمان ہیں، کوئی آر والا معاملہ نہیں ہے، دے دو۔ صرف اتنا دیکھو کہ مومن ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ نہیں۔ ہر آدمی اپنی برادری لے کے بیٹھا ہے، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اگر برادری میں ملتا ہے تو کرو، نہیں برادری میں ملتا ہے تو پھر جہاں ملتا ہے وہاں کر دو۔ آر کی بات اگر نہیں ہے تو اچھے سے کر دو۔ برادری کے چکر میں کہاں پر جاری بات پتہ ہے، لے کے بیٹھتے ہیں۔ جب پھر کسی سنی کے یہاں کا رشتہ نہیں آتا تو پھر بدعقیدوں میں بیٹیاں دیتے، بدعقیدوں میں بیٹا۔ اور پھر کیا بڑے کرو فرضہ کہتے ہیں مولانا یہ سب نکاح تو آپ کو پڑھانا ہے، کیوں؟ اگر میں تو وہاں سے لا رہا ہوں بیٹی تو آپ کو چلنا پڑے گا۔ ارے بھائی وہاں سے کیوں لا رہے گا، اپنے سنی بنا لیں گے نا۔ اور تو کتنا کلمہ یاد کر چکا جو اس کو سنی بنائے گا؟ تجھے تو کلمے کا ترجمہ آج تک یاد نہیں ہوا، اب تو بڈھا ہو رہا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے۔ سنی بنا لے، کون سا سنی بنائے گا؟ تجھے کتنے اہل سنت کے عقیدے میرے بھائی یاد ہے؟ چل ٹھیک ہے، اگر تو لا کر سنی بنا بھی لے تو کیا تیرا پوتا جو پیدا ہوگا تو اس کے بعد عقیدہ باپ کو نانا نہ کہے گا؟ جب وہ بیمار پڑے گا تو کیا تیری سنی بہو سنی بننے کے بعد اس بدعقیدہ گستاخ رسول کی عیادت کے لیے نہ جائے گی؟ تیرا بیٹا داماد بننے کے بعد اس کے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، مسلک پہلے نمبر پر ہے، برادریاں بعد میں ہیں۔ کوئی دولت مت دیکھو، کوئی مال مت دیکھو۔ بدعقیدوں کے یہاں نہ بیٹیاں دو نہ بیٹیاں لو۔ حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ اپنا مسلک ہے، مسلک کا خیال کرو، ورنہ عاشق رسول بھی بنو گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھو گے، بدعقیدوں میں برادری کی بنیاد پر رشتہ داریاں بھی کرو گے۔ تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، اور جب نکاح کر لو بات سمیٹ لو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو۔ اب نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بیوی کے حقوق ادا کرو، جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جیسی قیمت کا لباس تم پہنو ویسی قیمت کا لباس اس کو پہنو۔ رات بھر گیم مت کھیلو، موبائل لے کے مت بیٹھو، انٹرنیٹ پہ مت بیٹھو، فیس بک پہ مت بیٹھو۔ اس کا حق ہے، اس کے ٹائم کے وقت اس کو ٹائم دو۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر بیوی کی حق تلفی نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے ایسی نفل نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی۔ ایک صحابیہ کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول نے چند دن کے بعد ان سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر بہت نیک ہے۔ توجہ کریں، کیسی بیٹی ہے وہ کہ شکر کے پردے میں کس شان سے شکایت کر رہی ہے؟ فرماتی ہے عرض کرتی حضور میرے شوہر بہت نیک ہے،
पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देते। मेरे और आपकी तरह कोई जाहिर बीन होता तो कहता माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे मुबारक करे, लेकिन जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से शुक्र के पर्दे में शिकायत कैसे छुप सकती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। जब वो आए फरमाया क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे डर की बात, क्या तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? उसकी हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमाया मैं खाता भी हूँ, रोजा भी रखता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ। फरमाया तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से नहीं डरते, रात रात भर तुम मुसल्ले पर खड़े रहते हो, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और हुजूर ने उनको रात भर मुसल्ले पे खड़े रहने से रोक दिया, क्योंकि बीवी की हक तलफी हो रही थी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, अगर रात भर नफिल पढ़ने से बीवी की हक तलफी होती है तो हुजूर रात भर की नफिल नमाज से रोक देते हैं। जो नौजवान पूरी पूरी रात मोबाइल लेके बैठे हैं, पूरी रात बीवी से गुफ्तगू भी नहीं होती, बात भी नहीं होती, वो सिसकती और तड़पती रहती है और करवटें बदलती रहती है। जब नफिल नमाज से रोका गया पूरी रात से कि बीवी की हक तलफी न हो, तो मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत तुम्हें किसने दी? रात रात भर व्हाट्सएप चलाने की, 4:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3 बजे देखो तो हर वक्त तुम ऑनलाइन। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये महफिल लतीफा गोई के लिए नहीं है, ये महफिल जो है वो दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये महफिल तो एहतिसाब के लिए है। सोचो तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बीवियों का तुम पे हक है, उनको वक्त दो, उनको टाइम दो। लेकिन याद रखना, ये तो मैंने हदीस पढ़ी मफहूम के तौर पे। आजकल ये भी शिकायतें सुनने में आ रही है कि शादीशुदा औरतें भी जब वो नाजायज ताल्लुकात का शिकार हो रही है। इसमें कसूरवार में मर्दों को मानता हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, जो बीवी को वक्त नहीं देते, फिर एक वक्त आता है शरीफ होती है तो सब्र कर जाती है, चंचल होती है, बाकपन होता है, और फिर बेबाकी होती है तो कदम कहीं ना कहीं उठने लगते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी खवातीन को टाइम दो। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तो सफर भी अज़वाज मुतहरात के बगैर नहीं करते थे। हुजूर का कोई सफर अज़वाज मुतहरात के बगैर आपको नजर नहीं आएगा। सफर हज में सबको साथ ले गए, जंग के सफर में भी बाज़ाब्ता कुरा डाला जाता था, साथ में कौन सी उम्मुल मोमिनीन जाएगी? कितनी हैरत की बात है, हुजूर सफर जंग में भी, जिहाद के सफर में भी अज़वाज के बगैर नहीं जा रहे हैं। और हमारा हाल ये, एक ही बिस्तर पे वो लेके हम बैठे हुए हैं, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। सोचो कैसी आग लगेगी, कैसा तूफान होगा, किस तरीके से जो है वो मामलात होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए शादी के बाद भी अल्लाह से डरो, भरपूर वक्त दो अपनी औरतों को, लेकिन वक्त किस तरीके से दो? जैसे हुजूर ने दिया, सीरियल देख करके टाइम मत दो। कुछ लोग तो फख्र से कहते हैं मौलाना घर में तो मेरी इतनी धाप है, जैसे मेरे जूते की आवाज आती है मेरे बच्चे दबक जाते हैं, मेरी बीवी तो मुंह उठा करके देख नहीं सकती। मैंने कहा तू शौहर नहीं, तू जालिम है, जालिम है, तू बहुत बड़ा जालिम है, हलाकू चंगेज खान तेरे पीछे है और तू उनके आगे है। वो कैसे? मैंने कहा वो शौहर नहीं जिसको देख करके बीवी दबक जाए, जिसको देख करके बच्चे दबक जाए। तू जा करके डांट रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इसलिए खौफ और दहशत का माहौल है। ऐसे घर में फिर औरतें तमन्ना करती है कि कोई काम आए, बेचारा जल्दी घर के बाहर जाए, बच्चे तमन्ना करते कोई काम है, अब्बू जल्दी से बाहर जाए। लेकिन ये इस्लामी शौहर नहीं होता। इस्लामी शौहर वो होता है कि वक्त हो तो बीवी इंतजार करे, मेरे गुलिस्तान का गुल किस तरह मेरी खुशियां लेकर के मेरे आंगन में जलवगर होगा। कब वो आएगा कि दिल मुस्कुराएगा, ज़बान पे अल्लाह अकबर मोहब्बतों के जुमले आएंगे और खिलखिला करके दीवार शिकन कहने लगेंगे। ये तबीयत होती है। बच्चे तमन्ना करें अब्बू कब आएंगे, तो उछल उछल कर बाप के सीने पर छलांग लगाएंगे। ये घर का माहौल होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर का माहौल ये था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहते थे, आयशा जरा जमाने जाहिलियत का वो फुला शायर था ना, उसने वो शेर का तो जरा वो सुनाओ पढ़ करके। अम्मा आयशा पढ़ करके सुनाती थी। कभी सफर में ये होता था, फरमाते थे चलो आज हम दौड़ लगाएंगे, और उम्मतुल मोमिनीन के साथ हुजूर हालत सफर में कभी दौड़ लगाते थे, कभी वो आगे निकल जाती थी, कभी हुजूर आगे निकल जाते थे। जिसके आगे जिब्रील न निकल सके, मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अम्मी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब
छूटी उम्मीद टूटी, निगाहें हसरत के वलवले थे। जहां जिब्रील के पर थकते हैं, वो रसूल अज़वाज पाक के दिल को खुश करने के लिए पीछे होके उनको आगे कर देते हैं और फरमाते हैं पहले हम आगे निकले थे, आज तुम आगे निकल करके बराबरी हो गई। सोचो तो सही उनकी मुस्कुराहटों का, उनकी तबीयतों का आलम क्या होता होगा। आका अलैहिस्सलाम अज़वाज पाक को अलकाबात से पुकारते थे, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा, कभी हुमैरा, बल्कि हुजूर कभी उनसे नहीं लड़ते थे, कभी डांटते नहीं थे। अज़वाज पाक कहती हैं हुजूर ने किसी बीवी को डांटा ही नहीं, बल्कि हम लोगों का हाल ही होता था, खुद ही लड़ती थी, खुद ही नाराज होकर बैठ जाती थी। लेकिन हुजूर की शांति के हुजूर हमें मनाने के लिए आया करते। पता चला मर्दों का काम रूठना नहीं है, रूठना औरतों का काम है और मनाना मर्दों का काम है। मनाना मर्दों की शान है। और फरमाती है आका मुझसे कहते हैं आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। मैंने पूछा कैसे पता चलता है? तो आका ने फरमाया जब तू कहती है ना रब्बे मोहम्मद ने ऐसा किया, रब्बे मोहम्मद ने ये किया, रब्बे मोहम्मद ने वो किया, समझता हूँ कि तू बहुत खुश है। लेकिन जब तू कहती है ना रब्बे इब्राहिम ने ये किया, रब्बे इब्राहिम ने वो किया, रब्बे इब्राहिम ने फरमाया, जब तू मोहम्मद की बजाय इब्राहिम इब्राहिम कहने लगते तो समझ जाता हूँ कि तू नाराज हो गई है। फिर हुजूर मनाते, उम्मुल मोमिनीन कहती है जब मनाने आते थे फिर हम नाज करते थे। आखिरकार हुजूर मेरी कान की लो पकड़ करके उंगलियों से दबा के कहते थे ओ नन्नी मुन्नी आयशा, तो मैं खुश हो जाया करती। ये घर का माहौल था। आज घर के अंदर तूफान बपा कर रखे, यानी सीरियल देख के जिंदगी गुजार लो। एक आखिरी बात बस करूं, हुजूर के घर का माहौल कितना खूबसूरत है, तसव्वुर नहीं कर सकते आप, तसव्वुर नहीं। आजकल तो ये हाल है तकियानुसियत का, जब तक घर के मर्द नहीं खा लेंगे उस वक्त तक औरतें नहीं खाएंगी। अगर औरतें खा ले तो बेअदब है ना, यही है, ऐसा ही है। हाँ, मर्द का जूता औरत खा सकती है और बीवी का जूता मर्द कभी नहीं खा सकता, वरना उस पर पता नहीं वो बूढ़ी औरतें पर कितने फतवे दागेगी, खुदा की कसम पता नहीं, उसका हाल ही अलग है। मगर आपको बताऊं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है जब कभी कटोरे में दूध होता और दूध आता तो हुजूर पहले मुझे पेश करते, मैं पीती, फिर मेरे लबों की निशानी देख करके मैंने कहां से पिया है, फिर हुजूर उसी को देखकर वहीं पे होठ रख के वहीं से नोश फरमाते। जब मैं हुजूर के साथ खाना खाने के लिए बैठती तो मेरी उंगलियों का निशान देख देख कर हुजूर वहीं से खाना उठाते। फिर कभी कोई गोश्त की बोटी होती जो कम गली हुई होती, हुजूर कहते पहले तुम खाओ, और फिर मैं वहां से नोच करके खाती और फिर मैं हुजूर को बचा कर देती, फिर हुजूर वहां से नोच करके खाती। ये मोहब्बतों का आलम मैं सोचता हूँ शायद जितने बैठे होंगे कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर आप में से कोई करता है तो मैं उसको सलाम करता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती है तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे भाई वसीउद्दीन साहब के बेटे की शादी अल्लाह इसमें खूब बरकत दे। सैयदा फातिमा और मौला अली में जो मोहब्बत थी अल्लाह होने वाले दूल्हा दुल्हन में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाए। अम्मा खदीजा और रसूलुल्लाह में जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत का सदका अल्लाह होने वाले दूल्हा दुल्हन में और सबकी इज़्दिवाज ज़िंदगी में अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अभी प्रोग्राम चलता रहेगा, आप उठे नहीं, ऐसी महफिलें बहुत मेहनत से सजती है, आप बदनज़मी पैदा न करें। उम्मीद है कि आप बैठे रहेंगे, आगे का प्रोग्राम समझ। माशाअल्लाह, सलातो सलाम पढ़ें।